بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناقابل اعتبار مآخذ میں سے تیسرا اور آخری ماخذ جو ہے وہ تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالرائے اس تفسیر کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی رائے سے تفسیر کرے، یعنی قرآن مجید کے جو ماخذ ہے ان کو نظر انداز کر کے انسان محض اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن مجید کی کوئی تفسیر کرے تو یہ جائز اور درست نہیں۔ اگرچہ آپ کی وہ تفسیر اتفاقاً درست بھی ثابت ہو، آپ نے کسی آیت کی تفسیر کی اور درست کر دی تو تب بھی یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو قرآن مجید کے تفسیر کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو ماخذ ہے مسلمہ اور اجماعی ماخذ ہے، ان ماخذ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کرے۔ اگر ان ماخذ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کی گئی تو وہ تفسیر تو جائز ہے، بے شک آپ نے اپنے رائے سے کی، اپنے عقل کی بنیاد پر کی تو وہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن مجید کی تفسیر ان ماخذ کو نظر انداز کرتے ہوئے کر دی اور اتفاقاً آپ کی وہ تفسیر درست بھی ثابت ہو گئی تو یہ تفسیر جائز اور درست نہیں۔ تو تفسیر بالرائے جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جو شخص قرآن مجید میں اپنے رائے سے کوئی بات کہے تو اگر وہ صحیح بھی کہے تب بھی اس نے غلطی کی۔ اگر اپنی رائے سے قرآن مجید کی کوئی تفسیر کی، وہ تفسیر اتفاقاً صحیح بھی ثابت ہو گئی تو تب بھی یہ اس نے غلطی کی، اس کو گناہ ملے گا اس تفسیر کی بنیاد پر، اگرچہ تفسیر درست ہے پھر بھی گناہ ملے گا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو دیکھ کر یہ بیان کیا، یعنی ان لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات اپنی فکر اور رائے کی بنیاد پر کہنا جائز ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن مجید کے معنی بیان کرنا یا قرآن مجید سے مسائل مستنبط کرنا یہ بھی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنے رائے سے جو ہے قرآن مجید میں کوئی بات کہی جائے۔ لیکن ان لوگوں کی یہ بات درست نہیں کہ یہ بالکل قرآن مجید پر پابندی ہی لگا دیتے ہیں کہ بالکل اپنے رائے سے قرآن مجید سمجھنا جائز ہی نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو ہم نے شروع میں بھی بیان کیا، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ محض اپنی فکر اور عقل کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر کرنا اور قرآن مجید کے جو قابل اعتبار ماخذ ہے ان کو نظر انداز کر کے تفسیر کرنا تو وہ جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کے تمام ماخذ کو مد نظر رکھے اور پھر اس کی بنیاد پر اپنے رائے سے تفسیر کرے، یعنی قرآن مجید کے ماخذ بھی مد نظر ہے اور اپنے رائے سے ان ماخذ کے ذریعے اپنے رائے سے قرآن مجید سے کوئی مسئلہ نکال رہا ہے، کوئی تفسیر کر رہا ہے کسی آیت کی، تو یہ بالکل جائز ہے، اس پر جمہور کا اتفاق ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود جا بجا استنباط کا اور قرآن مجید میں فکر و تدبر کا اور اجتہاد کا حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے ماخذ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر اگر کی جائے تو وہ جائز ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کے ماخذ سامنے نہ ہو اور انسان محض اپنی عقل کی بنیاد پر تفسیر کرے تو وہ تفسیر جائز نہیں، اگرچہ اتفاقاً وہ درست بھی ثابت ہو جائے۔ تو بہرحال اگر ماخذ سامنے ہے اور اجتہاد کی بنیاد پر کوئی شخص قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ تفسیر بالکل جائز ہے۔ اگر یہ تفسیر جائز نہ ہوتی تو پھر جو مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیریں کی ہیں یا مجتہدین نے آیات سے جو مسائل نکالے ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے ناجائز ہو جائیں گے۔
اس لیے کہ وہ قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ مسائل، وہ قرآن مجید اور قرآن اور احادیث کو سامنے رکھ کر، یعنی قرآن مجید کے ماخذ جو تفسیر کے ماخذ ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ مسائل نکالے گئے ہیں۔ تو اگر ہم بالکل پابندی لگا دیں کہ قرآن مجید کی تفسیر رائے کے ذریعے کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو پھر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی تفاسیریں ہیں جو قرآن مجید کے ماخذ کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے قرآن مجید کی، تو وہ ناجائز ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہم بھی حدیث کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ اپنے رائے کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل تمام ماخذ کو نظر انداز کرے اور اپنے رائے سے تفسیر کرے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تمام ماخذ سامنے ہو، مد نظر ہو، ان کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کرے تو یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح مجتہدین نے، علماء نے، مفسرین نے اسی طرح کی تفسیریں کی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے تفسیر بالرائے بھی کی ہے، یعنی انہوں نے قرآن مجید کے ماخذ کو نظر انداز کرتے ہوئے محض اپنی عقل کی بنیاد پر جو ان کو ٹھیک لگا، جو درست لگا، اس طرح قرآن مجید کی تفسیر کر دی۔ تو وہ تفسیریں لازمی بات ہے کہ اس حدیث کے زمرے میں آتی ہے اور وہ تفسیریں جائز نہیں ہے اور ان پر عمل بھی جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک تفسیر مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے، اور اس طرح کی دیگر تفاسیر بھی موجود ہے۔ اگر آپ تفاسیر کی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو سینکڑوں ایسی تفسیریں مل جائیں گی جو صرف محض اپنے رائے کی بنیاد پر لوگوں نے کی اور قرآن مجید کے ماخذ جو ہے ان کو نظر انداز کیا، تو اس کی وجہ سے پھر بہت سے غلط مسائل اور غلط نتائج پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کی گمراہی کے اسباب کے طور پر سامنے آئے۔ تو موجودہ دور میں اس میں جو تفسیر سامنے آتی ہے، مد نظر ہے، وہ ہے تفہیم القرآن، اور اسی طرح نعیم الدین مرابادی کی جو کنز الایمان پر جو تشریح ہے خاص کر بدعت کے حوالے سے، تو بدعت کے حوالے سے یا اس میں جو آیات ہے قرآن مجید کی یا بدعت کے حوالے سے جہاں پر تنقید آتی ہے، تو ان مقامات پر جو انہوں نے تشریح کی ہے وہ بھی محض اپنی عقل کی بنیاد پر کی ہے۔ تو بہرحال اس طرح اور بھی، یہ صرف نمونے کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ باقی اصول یہی ہے کہ قرآن مجید کے ماخذ کو نظر انداز اگر کیا جائے تو وہ تفسیر بالرائے کہلائے گی، وہ تفسیر جائز نہیں۔ لیکن قرآن مجید کے ماخذ کو اگر مد نظر رکھا جائے اور تفسیر کی جائے تو پھر اس تفسیر میں کسی کے اختلاف نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے۔ اب کچھ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ تفسیر بالرائے کی کچھ صورتیں ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں کہ تفسیر بالرائے مثال کے طور پر کچھ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ اس کو بھی تفسیر بالرائے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں، اور وہ تفسیر جو جائز ہے، جو رائے کے ذریعے کی جاتی ہے لیکن جائز ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، تاکہ آپ کو وہ فرق نظر آ جائے، محسوس ہو جائے۔ چونکہ دونوں تفسیریں رائے کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن ایک میں ماخذ کو، قرآن مجید کے جو تفسیر کے ماخذ ہے ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن دوسرے تفسیر جو ہے اس میں قرآن مجید کے ماخذ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ باقی دونوں رائے کے ذریعے تفسیریں ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے، تو وہ فرق آپ کو ان صورتوں سے، ان مثالوں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس میں جو پہلی صورت ہے تفسیر بالرائے کی، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کی تفسیر کرے، قرآن مجید کے بارے میں بحث کرے، گفتگو کرے، لیکن وہ محض اپنے رائے کی بنیاد پر کرے، اور وہ ایسا شخص ہو کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کی اہلیت نہ رکھتا ہو۔ یعنی کوئی عام شخص ہے جس کو قرآن مجید کی تفاسیر، عربی زبان دانی، احادیث کا اور اقوال صحابہ کا علم نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے اپنے رائے سے، تو یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ تفسیر جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص کسی آیت کے بارے میں کوئی صحیح تفسیر بھی کر دے، لیکن چونکہ کی اس نے اپنے رائے سے ہے، غلط طریقے سے کی ہے، تو لہٰذا یہ تفسیر بالرائے کہلائے گی، یہ تفسیر جائز نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ کسی آیت کے بارے میں صراحتاً نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث موجود ہو یا صحابہ کے اقوال اس آیت کی تفسیر کے بارے میں موجود ہو، اور کوئی شخص نبی علیہ السلام کی احادیث کو اور اقوال صحابہ کو نظر انداز کرے اور اپنے رائے سے تفسیر کرے، تو وہ تفسیر بھی جائز نہیں ہے، چونکہ جب ایک آیت کے بارے میں احادیث موجود ہے، اقوال صحابہ موجود ہے، تو پھر اس آیت کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ احادیث اور اقوال صحابہ خود تفسیر کر رہے ہیں، تو ان کو نظر انداز کر کے اگر انسان کوئی الگ تفسیر کرتا ہے اس کی، تو وہ بھی تفسیر بالرائے ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت کہ کوئی آیت ایسی ہے جس میں صحابہ کے جس کے تفسیر کے بارے میں صحابہ سے کوئی قول موجود نہیں ہے، یعنی صحابہ کے اقوال اس آیت کے بارے میں موجود نہیں ہے، اور کوئی شخص اس آیت کی تفسیر کرے، لیکن تفسیر کرتے ہوئے وہ عربی زبان اور عربی ادب کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھے بلکہ ان کو پامال کر دے، اپنے منچاہی اعتبار سے قرآن تفسیر کرے، لغت کا بھی اعتبار نہ کرے اور جو عربی ادب ہے اس کا بھی اعتبار نہ کرے، بلکہ جو اس کے سمجھ میں آئے اس طرح کہہ دے، چونکہ اب آیت کے بارے میں کوئی قول احادیث موجود ہے نہیں، تو لازمی بات ہے اب لغت کے ذریعے تفسیر ہوگی، لیکن لغت کے ذریعے تب بھی تفسیر جائز ہے جب آپ لغت کے اصولوں کو، ادب کے اصولوں کو مد نظر رکھیں، لیکن اگر آپ ایسی آیت کے متعلق جس میں کوئی قول یا احادیث موجود نہیں ہے اس کے تفسیر کے بارے میں، اس میں اگر آپ عربی زبان کے ذریعے تفسیر کر رہے ہیں اور عربی اصولوں کو، عربی زبان کے اصول کو اور عربی ادب کے اصولوں کو آپ نظر انداز کریں گے، تو پھر وہ تفسیر جائز نہیں ہوگی، وہ تفسیر بھی تفسیر بالرائے کہلائے گی۔ تو یہ تیسری صورت ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن مجید میں اجتہاد کرے اور وہاں سے مسائل مستنبط کرے اور قرآن مجید سے اصول نکالے، مسائل نکالے، حالانکہ وہ اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا، تو لازمی بات ہے جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا اگر وہ اجتہاد کرے قرآن مجید میں تو اس کا اجتہاد درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں پر اس کا اجتہاد صحیح بھی ثابت ہو گیا تب بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کام کر رہا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ اس لیے مجتہد اگر مسائل نکالنے میں غلطی کرے تب بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اہل ہے، اور بہرحال غلطی ہو جاتی ہے، وہ ایک انسان اور بشر ہونے کے تقاضے سے غلطی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیتے بلکہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اپنی طرف سے۔ لیکن اگر کوئی غیر مجتہد جو مجتہد نہیں ہے وہ قرآن مجید سے مسائل نکالے گا، تو اگر وہ صحیح بھی نکالے گا تب بھی وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ وہ مجتہد نہیں ہے، اس میں اہلیت نہیں ہے اور قرآن مجید میں اجتہاد کر رہا ہے، تو یہ غلطی کر رہا ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اس لیے اگر اس نے صحیح مسئلہ بھی نکالا تب بھی یہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ فرق ہے کہ مجتہد غلطی بھی کر جائے تب بھی اجر ہے، اور غیر مجتہد اگر صحیح بھی مسئلہ نکال لے تب بھی یہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ لازمی بات ہے ہر بندہ ہر چیز کا انسان اہل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ گاڑی چلائے، ٹھیک بھی چلائے، تب بھی والدین اس کو ڈانٹتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بڑا نقصان کر جائے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ قرآن مجید بہت معظم، بہت مکرم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے لیے اہل ہونا ضروری ہے، اس میں اجتہاد کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اہل نہیں ہے اور اس میں اجتہاد کر رہا ہے تو اتفاقاً اگر اس نے مسئلہ صحیح بھی نکال لیا تب بھی وہ اہل نہیں تھا، اس کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے اجتہاد کیا کیوں؟ اس وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ بھی تفسیر بالرائے کہلائے گی۔ اگر کوئی شخص مجتہد نہ ہو اور قرآن مجید میں اجتہاد کر کے تفسیر کرے تو وہ تفسیر بھی تفسیر بالرائے کہلائے گی۔ نمبر 5، قرآن مجید کے پانچویں صورت جو ہے تفسیر بالرائے کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو متشابہ آیات ہے، متشابہ آیات وہ ہے جن کی تفسیر اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا،
اس کی صحیح تفسیر کسی کو معلوم نہیں، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اور اللہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں، یا ثم استوی علی العرش، رب العالمین عرش پر مستوی ہو گئے، اور اس طرح کی آیات کی اگر کوئی شخص تفسیر بیان کرتا ہے تو وہ تفسیر بھی تفسیر بالرائے کہلائے گی، اس لیے کہ ان چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور متشابہ آیات کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی تفسیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے۔ صحیح شخص کبھی بھی متشابہ آیات کی تفسیر بیان نہیں کرتا، اس لیے علماء جو ہے راسخین جو علم میں پختہ ہے، وہ کبھی متشابہ آیات کی تفسیر بیان نہیں کرتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بس تفسیر بیان نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص متشابہ آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے تو وہ بھی تفسیر بالرائے ہے، وہ تفسیر بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نمبر 6، چھٹی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایسی تفسیر اگر کوئی شخص کرے جس سے اسلام کے دوسرے جو اجماعی مسائل ہے اور اجماعی عقائد ہے وہ مجروح ہوتے ہو، ان پر حرف آتا ہو، تو وہ تفسیر بھی قرآن مجید کی جائز نہیں ہے۔ جس طرح آپ تفہیم القرآن میں بعض مقامات پر دیکھیں گے کہ انبیاء کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں ان کا قلم تیز چل گیا ہے، صحابہ کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہے جو نامناسب ہے، اور اس طرح نبی کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے جو معجزات، انبیاء کے جو معجزات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، خاص کر موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی گئی ہے جس سے معجزات کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اب معجزہ جو ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس طرح دیگر مسائل ہے صحابہ اکرام کی جو صحابہ اکرام کے جو محفوظ ہونے کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام گناہوں سے محفوظ ہے، معصوم تو نہیں لیکن اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ تمام عقائد ہے، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایسی تفسیر کرے جس سے ان عقائد پر حرف آتا ہو، یہ عقائد مشروع ہوتے ہو، جیسے میں نے ایک تفسیر کا نام لیا ابھی، اس میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی، تو یہ بھی تفسیر بالرائے ہے، یہ تفسیر بھی درست نہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایسی تفسیر کرے جس سے خود اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے یا اسلام کے جو مسائل ہے ان پر حرف آتا ہو، وہ مجروح ہوتے ہو، تو وہ تفسیر بھی جائز اور درست نہیں ہے، وہ بھی تفسیر بالرائے ہے، وہ تفسیر بالماسور نہیں ہے۔ تفسیر بالماسور اسے کہتے ہیں جو جائز ہے، جو ماخذ کے ذریعے کی جاتی ہے، اور تفسیر بالرائے وہ جو ماخذ کو نظر انداز کر کے محض اپنے رائے سے کی جاتی ہے۔ تو یہ 6 صورتیں ہوئی۔ 7ویں صورت تفسیر بالرائے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کے تفسیر کے معاملے میں اگر کسی آیت میں عقل استعمال کرنے کی گنجائش ہو، وہاں پر اگر کوئی شخص اپنی عقل کی بنیاد پر تفسیر کرے اور اپنی رائے کو 100% درست مانے اور دوسرے مجتہد کی رائے کو یقینی طور پر 100% غلط مانے، تو یہ تفسیر بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان آیات میں رائے کا احتمال ہے، جیسے ثلاثۃ قروء۔ اب قروء میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر اس کا معنی حیض والا معنی مراد ہو، اور یہ بھی کہ طہر کے معنی میں ہو یہاں پر لفظ قروء، کیونکہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے، یعنی احناف یہ کہے کہ یہاں پر طہر والا معنی ہی 100% یقینی طور پر مراد ہے، اور شوافی نے یعنی امام شافعی نے جو حیض والا معنی لیا وہ 100% غلط ہے، تو یہ تفسیر جائز نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہے، اس لیے کہ جن آیات میں احتمال ہے وہاں پر اصول یہ ہے کہ مجتہد اور مفسر اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں نے جو معنی لیا ہے یہ بھی درست ہو سکتا ہے لیکن غلطی کا احتمال ہے، اور مخالف نے جو معنی لیا ہے وہ غلط تو ہے لیکن اس میں بھی صحیح ہونے کا احتمال ہے۔ لیکن اگر یہ 100% صحیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور مخالف کے بارے میں 100% غلط ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
ایسا دعویٰ کر رہا ہے قرآن مجید کے بارے میں جو کبھی کسی نے نہیں کیا، یعنی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے یقینی طور پر قرآن مجید کے تمام تفسیروں کا، ہر قسم کی تفسیر کا علم ہے، حالانکہ یقینی طور پر تفسیر کا علم جن آیات میں احتمال ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، تو اس لیے یہ تفسیر بالرائے ہے۔ ہاں، اگر ایسا نہ سمجھا جائے بلکہ اپنی رائے میں غلطی کے احتمال سمجھے اور مخالف کے رائے میں صحیح ہونے کے احتمال سمجھے، 100% غلط یا درست نہ سمجھے، تو پھر ایسی صورت میں یہ تفسیر بالمعصور ہو جائے گا اور تفسیر بالرائے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو، اس کا یہ نظریہ ہو، تو پھر یہ تفسیر بالرائے ہوگی۔ تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں تفسیر بالرائے کی جن سے مذکورہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے ان تمام صورتوں کو ایک مختصر سے جملے میں جمع کر دیا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں بغیر علم کے کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی کوئی علم نہیں ہے اس کو قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں، قرآن مجید کے ماخذ کے بارے میں، جو تفسیر کے ماخذ ہے ان کے بارے میں بھی علم نہیں ہی ہے، اور تفسیر کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، تو یہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس لیے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کو اتنی چھوٹی چیز سمجھ رہا ہے کہ نااہل ہونے کے باوجود بھی اس میں گفتگو کر رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہوا کہ تفسیر کے ماخذ کو اگر مد نظر رکھے اور تفسیر کرے تو جائز ہے، لیکن تفسیر کے ماخذ کو نظر انداز کرے، یعنی بغیر علم کے، ان کا علم نہ ہو یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دے اور اپنی رائے سے تفسیر کرے، تو ایسی صورت میں یہ تفسیر بالرائے کہلائے گی، یہ تفسیر درست نہیں۔ تو تفسیر کے ماخذ کو، جو اجتماعی ماخذ ہے، ان کو اگر مد نظر رکھے اور تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالکل جائز ہے، اور جو مجتہدین نے مسائل نکالے ہیں قرآن مجید سے اور دیگر جو مفسرین نے تفسیریں کی ہیں وہ ساری اسی قسم کی ہے، تو وہ ساری تفسیریں جائز ہے، وہ اس حدیث کے وعید میں داخل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کے ماخذ کو مد نظر رکھ کر تفسیر کرنا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی قرآن و سنت کا وسیع اور عمیق علم اور اسلامی علوم میں مہارت اور اسلامی فنون میں مہارت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس طرح علماء نے اس کے کچھ اصول بھی مقرر فرمائے ہیں جو اصول فقہ اور اصول تفسیر کی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، تو ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھے اور قرآن مجید کا اور احادیث کا وسیع علم ہو اور اقوال صحابہ کا علم ہو، کیونکہ یہ سارے ماخذ ہے، تو یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کے ماخذ کو مد نظر رکھ کر تفسیر کرنا، کیونکہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو احادیث کے ذخیرے کا علم ہو، ان میں احادیث آپ کو یاد ہو، اقوال صحابہ کا علم ہو، آیات کے بارے میں، لغت، عربی لغت کا، اور اس طرح دیگر جو علوم و فنون ہے، عربی گرامر کا، عربی محاورات کا، ان تمام چیزوں کا علم آپ کو ہو، اور پھر اصول فقہ اور اصول تفسیر کے جو اصول ہے وہ بھی آپ کے مد نظر ہو، پھر آپ تفسیر کریں، تو تب آپ کی تفسیر بالمعصور ہوگی اور تفسیر بالرائے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تفسیر بالمعصور کرنا، قرآن مجید کے ماخذ کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کرنا اپنی رائے سے، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی علماء نے بہت سے اصول بنائے ہیں اور بہت سے علوم اور فنون ہے جو مد نظر رکھ کر تفسیر کی جائے گی۔ اور اس کا ایک نہایت ہی مفید خلاصہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کی 9 نمبر 41 میں بالخصوص اقسام التفسیر کے عنوان میں، اقسام التفسیر کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 164 سے 170 تک بیان کیا ہے۔ تو وہ خلاصہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس چیز کا خلاصہ ہے کہ کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے مفسر کے لیے کہ وہ ماخذ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کن اصولوں کی بنیاد پر وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے۔ تو وہ 164 نمبر صفحے سے لے کر 170 نمبر صفحے تک، یہ 6 صفحے انہوں نے
البرہان فی علوم القرآن میں وہ چیزیں بیان کی ہے جو انتہائی مفید ہے، اور یہ خلاصہ ہے، وگرنہ تفصیل میں جائے ان چیزوں کی تو بہت بڑی لمبی کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے، لیکن خلاصہ انہوں نے بہت عمدہ خلاصہ بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، لیکن چونکہ وہ عربی زبان میں ہے اور علمی مباحث ہے اس میں، تو اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ علماء کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو علوم و فنون سے کچھ مہارت رکھتے ہیں، تو اس لیے اس کا یہاں پر ترجمہ نقل کرنا فرماتے ہیں بے فائدہ ہے۔ ہاں، جو شخص علوم و فنون کا ماہر ہے اور عربی زبان کا ماہر ہے تو وہ وہیں پر اس کا مطالعہ کرے، یعنی جو دین کے طالب علم ہے یا علماء ہے وہ وہیں پر البرہان فی علوم القرآن میں اس کا مطالعہ کر لے، تو انتہائی مفید خلاصہ ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں نمبر 3، یعنی قرآن مجید کے ناقابل اعتبار ماخذ میں سے تیسرا ماخذ تفسیر بالرائے ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ گفتگو کرے تو اگر صحیح بات بھی کہے تو اس نے غلطی کی۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات فکر اور رائے کی بنیاد پر کہنا جائز ہی نہیں، یہاں تک کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن کریم سے ایسے معنی بھی مستنبط نہیں کیے جا سکتے جو اصول شریعہ کے مطابق ہو، لیکن یہ خیال درست نہیں، کیونکہ خود قرآن کریم نے تدبر اور استنباط کو جا بجا مستحسن قرار دیا ہے، اور اگر فکر و تدبر پر بالکل پابندی لگا دی جائے تو قرآن و سنت سے شرعی احکام اور قوانین مستنبط کرنے کا دروازہ ہی سرے سے بند ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث کا مطلب ہر قسم کی رائے پر پابندی لگانا نہیں، چنانچہ اس بات پر جمہور علماء متفق ہے کہ خود قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں اس حدیث کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم کے معاملے میں غور و فکر اور عقل اور رائے کو بالکل استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا اصل منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو اصول اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے، ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے گی وہ ناجائز ہوگی، اور اگر اس طرح تفسیر کے معاملے میں دخل دے کر کوئی شخص اتفاقاً کسی صحیح نتیجے پر پہنچ بھی جائے تو وہ خطا کار ہے، کیونکہ اس نے راستہ غلط اختیار کیا۔ اب اصول تفسیر کو نظر انداز کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے، یعنی تفسیر کے ماخذ کو نظر انداز کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے۔ اس میں نمبر 1، جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ محض اپنی رائے کے بل بوتے پر تفسیر شروع کر دے، تو یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آیت کی کوئی تفسیر صراحتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اور تابعین سے ثابت شدہ ہو اور وہ اسے نظر انداز کر کے محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگے۔ تیسری صورت یہ ہے جن آیات میں صحابہ اور تابعین سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں، ان میں لغت اور زبان اور ادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تشریح بیان کرے۔ نمبر 4، قرآن و سنت سے براہ راست احکام اور قوانین مستنبط کرنے کے لیے اجتہاد کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور پھر اجتہاد شروع کر دے۔ نمبر 5، قرآن کریم کی متشابہ آیات جن کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان کی 100% صحیح مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ان کی جزم و وثوق کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرے اور اس پر مصر ہو کہ یہ تفسیر درست ہے، تو وہ تفسیر بھی تفسیر بالرائے کہلائے گی، یعنی تفسیر کے ماخذ کو نظر انداز کرنے والی بات ہے۔ نمبر 6، قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کرے جس سے اسلام کے دوسرے اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ عقائد یا احکام مجروح ہوتے ہو۔ نمبر 7، تفسیر کے معاملے میں جہاں عقل اور فکر کا استعمال جائز ہے وہاں کسی قطعی دلیل کے بغیر اپنی ذاتی رائے کو یقینی طور پر درست اور دوسرے مجتہد کی آراء کو یقینی طور سے باطل قرار دے، تو یہ تمام صورتیں اس تفسیر بالرائے کی ہے جن سے مذکورہ بالا حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ان تمام صورتوں کو اس مختصر سے جملے میں سمیٹ دیا گیا ہے،
من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ البتہ تفسیر کے اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر طے شدہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی ایسی رائے کا اظہار کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں۔ البتہ اس قسم کا اظہار رائے بھی قرآن و سنت کے وسیع اور عمیق علم اور اسلامی علوم میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں، اور علماء نے اس کے لیے بھی کچھ کارآمد اصول مقرر فرمائے ہیں جو اصول فقہ اور اصول تفسیر میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور ان کا ایک نہایت مفید خلاصہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کی 9 نمبر 41 میں بالخصوص اقسام التفسیر کے زیر عنوان صفحہ نمبر 64 تا 170 بیان فرمایا ہے۔ یہ پوری بحث نہایت قابل قدر ہے، لیکن چونکہ عربی زبان اور علوم کی مہارت کے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ نقل کرنا بے فائدہ ہے۔ جو عربی داں حضرات ہیں چاہے وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔